الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالی غفور الرحیم ہیں، وہ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے اور اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالی خالق کائنات ہے اور تمام مخلوقات کو بنانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ رکھتا ہے۔ ایک مجوسی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کر کھانا طلب کیا ان سے۔ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور یہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا کافر ہے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا، بلکہ اللہ کی ذات کا انکار کر کر غیر خدا کو پوجنے والا مجوسی شخص ہے، اور یہ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کھانا طلب کرتا ہے، کھانا مانگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، جب تک تو اپنا دین یعنی مجوسیت نہ چھوڑ دے اور اس سے پھر کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت شروع نہ کر دے، میں تجھے کھانا نہ کھلاؤں گا۔ یہ کہہ دیا آپ نے، یہ ارشاد فرما دیا اس سے، اور وہ مایوس ہو کر آپ کے پاس سے واپس لوٹ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے ابراہیم، آپ نے اس وقت تک اس کی مہمان نوازی کیوں نہ کی جب تک وہ اپنا دین نہ چھوڑ دے؟ یعنی آپ نے ایسی شرط کیوں لگائی؟ آپ نے مہمان نوازی کیوں نہیں کی؟ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑ دیتے، مجوسیت نہیں چھوڑ دیتے، میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گا؟ اگر آپ اس رات میں اس کو کھانا کھلا دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی جا رہی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ اگر آپ اس رات میں اس کو کھانا کھلا دیتے تو آپ کے لیے کوئی نقصان نہ تھا، کوئی ضرر نہ تھا۔ ہم اسے 70 سال سے کھلا پلا رہے ہیں، یعنی اس مجوسی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں میسر ہو رہی ہیں، جو دنیا کے اندر کھانا پینا مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کو رزق دیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے 70 سال سے کھلا پلا رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا ہی انکار کرتا ہے اور ہماری ہی مخالفت میں وہ غیر خدا یعنی آگ کی پوجا کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے، تو آپ نے صبح ہوتے ہی، حضرت ابراہیم نے صبح ہوتے ہی اس مجوسی کو تلاش کرنا شروع کیا، ہر جگہ اس مجوسی کی تلاش کی، اس آگ کو پوجنے والے کی تلاش کی۔ جب آپ نے اس مجوسی کو پا لیا تو اسے آپ نے دعوت دی اور کہا کہ کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ اس مجوسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی
کہ معاملہ کیا ہے؟ کل تو آپ نے مجھے دھتکار دیا تھا، کل تو میں نے آپ سے کھانا طلب کیا تو آپ نے مجھے مایوس کر دیا تھا، اور آج مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور مجھے آپ دعوت دے رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ السلام نے اسے خبر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے معاملے میں میری طرف اس طرح وحی فرمائی، جیسا کہ ابھی گزشتہ روایت نے، یعنی جو بھی روایت کے الفاظ ہیں. تو جب اس مجوسی نے یہ خبر سنی، اس نے کہا رب قدیر میرے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے؟ جو رب حقیقی ہے، جو سب کا پالنے والا ہے، کیا وہ میرے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے؟ اور میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس کی مخالفت میں اس کے علاوہ کسی کو پوجتا ہوں. آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. اس مجوسی نے کہا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے. یقیناً ہم بتقاضۂ بشریت گناہوں سے نہیں بچ پاتے، ہم سے بشریت کے تقاضے کے تحت گناہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ہم جان بوجھ کر بھی کر جاتے ہیں، کچھ گناہ جو ہے ہم سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اس کو ہم کر جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال سے باخبر ہے، وہ ہمیں ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی کوئی نعمت ہم سے نہیں چھینتا، کوئی نعمت ہم سے روکتا نہیں ہے. وہ ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی سے صبح کا آغاز کیا ہے تو ہماری سانس لینے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. سورج کی کرنیں ہم پر کم نہیں کی جاتی، چاند کی روشنی ہم پہ کم نہیں کی جاتی، پانی پینے میں کوئی تکالیف نہیں ہوتی، کھانا ہضم کرنے میں کوئی تکالیف نہیں ہوتی، کھانا بآسانی ہمارے لیے میسر آ جاتا ہے. اور یقین جانیے کہ اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. ہر ایک بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ وہ کیا اعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے. یقین جانیے کہ اگر آپ محاسبہ کریں گے تو آپ شرمندگی سے، ندامت سے سر جھکا لیں گے کہ ہم اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی نعمت اب سے محروم نہیں کرتا، ہمیں اپنی کوئی بھی نعمت ہم سے چھینتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور اس کی محبت یہ ہے کہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی بوچھار بھی فرماتا ہے، رزق کو کشادہ بھی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کی بخشش بھی فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو جائے تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا کرم نوازی ہو سکتی ہے؟ وہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، جب وہ کلمہ پڑھ کر رسول کی گواہی دے کر ایمان والوں میں شمار ہو جاتا ہے تو اس کے تمام پچھلے جو آگ کی پوجا کرنے والے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ رد فرما دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی صرف ایک بندے کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے ساتھ یہی معاملہ فرماتا ہے. ناظرین کرام، اللہ کی طرف رجوع لائیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اس کی عبادت کیجیے، اور ساتھ میں یہ بھی اہتمام کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر اتنا کرم فرما رہا ہے، اتنا رحم فرما رہا ہے، اتنا عفو و کرم کر رہا ہے، تو ہم اس کی مخلوقات سے بھی عفو و کرم کا معاملہ کریں، ہم اس کے بندوں سے بھی عفو و کرم کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.